نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ٹھنڈک تمہارے پاس آ جائے تو تم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، ٹھنڈک مومن کا موسم بہار ہے. اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں کہ یہ تہجد پڑھ سکتا ہے، نیند بھی پوری ہو سکتی ہے، تہجد میں کھڑا ہو سکتا ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ سکتا ہے. اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اس میں وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے. صحابہ کرام اس میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے تھے. ہمارے اسلاف کی جو روش تھی، ہمارا اسلاف کا جو شیوا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی ٹھنڈک کا موسم آتا تھا وہ اس کے لیے تیاری کرتے تھے اور کہتے تھے یہ موسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے موسم بہار کا مہینہ ہے، مومنین کے لیے نیکیوں کو بٹورنے کا مہینہ ہے. آپ گرمی میں آپ دیکھیں کہ آدمی سوتے سوتے 10 بج جاتے ہیں، بعض لوگ تو 11، اور جن کے پاس اسمارٹ فون ہے ان کا تو پوچھئے ہی مت کہ کب نیند آتی ہے ان کو. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر نیند کی ضرورت نہ دیتا تو اسمارٹ فون پر کنٹینیوس لگے رہتے. زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ لگے رہو اور مختلف قسم کی انفارمیشنز جس میں رتب و یابس سب بھری ہوئی ہے سب کو حاصل کرو. یہ کون سا علم ہے؟ آپ طے کیجئے کہ مجھے اسمارٹ فون پر جانا ہے تو کیا حاصل کرنا ہے، کون سی آیت پر تفسیر پڑھنی ہے، کون سی حدیث کو ڈھونڈنا ہے، کون سے اقوال پر بات کرنی ہے، کون سے تھنکر کے سلوگن کو مجھے ڈھونڈنا ہے. مجھے اپنے مقالے میں، مجھے اپنی تقریر میں، مجھے اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، بے مقصد لگے ہوئے ہیں، جو کچھ آ رہا ہے دیکھتے جا رہے ہیں. دوستو ہماری پوری نسل برباد ہو رہی ہے، دودھ پیتا بچہ برباد ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. دنیا تو جا سکتی ہے، مومن اور مسلم نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ایک ایک حرکت و عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے. تو آدمی جب 12 بجے 11 بجے سوتا ہے اور ادھر 2:30 بجے 3 بجے صبح صادق کا موسم ہو جاتا ہے، وقت ہو جاتا ہے، تو تہجد کب پڑے گا؟ آج آپ دیکھیں، آج آپ کی نماز یہاں ختم ہو جاتی ہے 8:30 بجے ہوتی ہے، 8:45 بجے ختم ہو جاتی ہے. بہت ساری مسجدوں میں تو 8 ہی بجے ختم ہو جاتی ہے. اب 8 بجے سے لے کر کے 6:30 بجے تک کا موقع ہے. یہاں نماز 6:30 بجے فجر کی ہوتی ہے، اور اس سے آدھا گھنٹہ پہلے 40 منٹ پہلے آپ سمجھ لیجئے صبح صادق ہے. ایک لمبا ٹائم ہے آدمی کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. تہجد کی نماز پڑھنا اس کا مزہ جوانی میں ہے، نوجوانی میں ہے. آدمی 18 سال کا ہو، 19 سال کا ہو، 20 اور 25 سال کا ہو، اس وقت اگر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت اپنے سے قریب کر لیتا ہے. جوانوں کا کام ہے، جن کی عمر زیادہ ہو گئی انہیں اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے اور قریب ہو گئے، دھیرے دھیرے اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، ایک دن ہماری ملاقات اس سے ہو جائے گی. اس موسم میں مینج کریں اپنے آپ کو. نماز عشاء پڑھنے کے بعد زیادہ بات نہ کریں، ضروری کام کر کے سو جائیں، اور 12 1 بجے 2 بجے اگر ہم اٹھ سکتے ہوں تو اٹھ جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں، مانگیں، دنیا مانگیں، آخرت مانگیں. یہ ٹھنڈک کا موسم آ کر کے ہم کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ ہم قیام اللیل کریں، تہجد کی نماز پڑھیں. اور یہ ٹھنڈک کا موسم ہمیں آ کر کے بتاتا ہے کہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. دن میں آدمی اگر سحری کر لے تو اسے بھوک بھی نہیں لگے گی. جو لوگ بہتر ناشتہ کر لیتے ہیں پھر انہیں دن بھر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی. ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، لوگ تو ہیٹر کے سامنے بیٹھ رہے ہیں. تو کہا کہ دن میں روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا یہ آسان ہو جاتا ہے. الشتاء ربیع المومن، یہ جو ٹھنڈک کا مہینہ ہے یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے. ہم تمام کو بھی طے کرنا چاہیے، منصوبہ بنانا چاہیے کہ یہ جو اوقات آئے ہوئے ہیں اس میں ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کیسے کریں اور نفلی روزے کیسے رکھیں.